ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. میں ہوں شاہزیب جیلانی اور آج میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں صرف ذرا اور کھوڑو. عمران خان صاحب بلا شبہ پاکستان کے ایک مقبول رہنما ہیں, لیکن سب سے مقبول, لیکن کتنے مقبول ہیں میرا خیال ہے یہ ایک سوالیہ نشان ہے. ان کے ناقدین کہتے ہیں کہ عمران خان سب سے لڑائی کرنے کے بعد خود کو تنہا کرتے گئے ہیں, ان کے سیاسی آپشن ختم ہو رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے ان کے معاملات بن نہیں پا رہے, ان پر دباؤ بڑھ سکتا ہے, ان پر مقدمات ہیں, انہیں جیل بھی بھیجا جا سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اگلے انتخابات سے پہلے وہ نااہل بھی کر دیے جائیں. لیکن دوسری طرف ان کے چاہنے والے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی سے تو عمران خان اب بھی کہیں بہتر ہیں, اور اگر ملک میں آج بھی آزادانہ منصفانہ الیکشن ہو تو عمران خان صاحب سب پر بازی لے جائیں گے. عمران خان صاحب کے لیے آگے کیا مشکلات ہیں؟ کیا واقعی انہیں نااہل کیا جا سکتا ہے؟ اسلام آباد میں کیا چہمگوئیاں چل رہی ہیں, کیا کیسز ہیں؟ ہمیں اس وقت وہاں سے جوائن کر رہے ہیں جیو اور جنگ کے ہمارے چیتے صحافی اعزاز سید. اعزاز, آپ کی ان تمام معاملات پر نظر ہوتی ہے. ہماری جب بھی سیاست پہ بات ہوتی ہے ہمارے ملک میں, آج کل شادیوں کا سیزن ہے, اس پر ہو یا ویسے ہو, تو سب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے آپشنز بظاہر کم ہو رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے بھی کوشش چل رہی ہے کہ جی ان کی کچھ بات بن جائے نئی اسٹیبلشمنٹ سے, لیکن ابھی تک اس کے کوئی واضح اشارے نہیں ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں ابھی آنے والے دنوں میں؟ اگر پہلے یہ بتا دیں کہ جو مقدمات کی بات ہم سن رہے ہیں اس میں متعدد مقدمات ہیں, لیکن اہم کون سے ہیں جن پہ نظر رکھنا ضروری ہے جس سے ہمیں یہ واضح ہوگا کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ بہت شکریہ شاہزیب بھائی. یہ اگر عمران خان صاحب پر جو مجموعی طور پہ مقدمات کا اندازہ لگائیں تو تقریباً 20 کے قریب ہیں, 16 کے قریب ان پہ ایف آئی آرز درج ہیں, 16-17 کے قریب ایف آئی آر درج ہیں. میں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ان کے صوبے کی بات تو نہ کریں, لیکن جو اہم ہو سکتی. لیکن جو 4 کیسز ہیں کم و بیش وہ بہت اہم ہیں. ان میں جو سب سے اہم کیس ہے وہ توشہ خانہ کا کیس ہے, جو آپ کو پتا ہے کہ اس میں جو توشہ خانہ کے کیس میں جو اصل معاملہ ہے وہ مس ڈیکلریشن کا ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے. پھر فارن فنڈنگ کا کیس ہے, اور فارن فنڈنگ کیس میں آپ کو پتا ہے ایک فیصلہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے آ بھی چکا ہے, اس میں انڈائریکٹلی عمران خان صاحب کو نااہل قرار دیا جا چکا ہے, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو ایک ریلیف دی تھی جس کی وجہ سے وہ ضمنی انتخاب لڑے تھے. اب وہ ریلیف جب بھی وہ چیلنج ہوگی تو شاید نتائج ہمیں ڈیفرنٹ نظر آئیں گے, اپیرنٹلی ایسے ہی لگ رہا ہے. یہ 2 کیسز تو ہو گئے یہ والے. پھر ایک اور کیس بھی ہے جس پہ نظر رکھنا بڑی ضروری ہے شاہزیب بھائی, وہ ہے ٹیرین کا کیس, جو کہ عمران خان صاحب کی بتایا جاتا ہے یا مبینہ طور پر ان کی بیٹی ہیں, جن کے بارے میں امریکہ میں کیلیفورنیا کی ایک عدالت نے ایک ڈیسیشن بھی دے رکھا ہے, اور اس میں عمران خان صاحب کا ایک جو ایفیڈیوٹ ہے, بیان حلفی جسے کہتے ہیں, وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ لاہور سے اٹیسٹڈ بیان حلفی ہے جو کہ موجود ہے. تو یہ جو ٹیرین کی پیرنٹیج کا کیس ہے یہ بڑا ہی اہم کیس ہے جس پہ نظر رکھنا بہت ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ ان کے اوپر آئے روز نئے مقدمات بنتے جا رہے ہیں, نئے کیسز آتے جا رہے ہیں, لیکن عمران خان صاحب کی جو ایک پٹیشن اور بھی ہے جس میں وہ آرٹیکل 62-63 کا معاملہ ہے, جس میں ان کو صادق اور امین قرار دیا گیا تھا, تو وہ توشہ خانہ کے معاملات پر اور مسلینیس ایشوز کے اوپر ان کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت نااہل ہونے کی بات کی گئی ہے. تو یہ جو 3-4 کیسز ہیں یہ بڑے اہم ہیں, اور یہ جو صورت اختیار کریں گے عمران خان صاحب کے لیے وہ صورت بڑی مشکل ہو سکتی ہے. ان کے ساتھ 2 اور کیسز کا ذکر بڑا ضروری ہے, وہ ایف آئی اے میں معاملات ہیں اور وہ کسی بھی وقت مقدمہ درج ہو سکتا ہے. ایک تو سائفر کا کیس ہے کہ وہ نیشنل سیکیورٹی کا ایک میٹر تھا, جس کی جو مین لیٹر ہے سائفر کا وہ آپ کو پتا ہے وہ گم ہو چکا ہے, اور ایف آئی اے اسلام آباد اس کی تحقیقات کر رہا ہے. عمران خان صاحب کو متعدد بار بلایا گیا ہے مگر وہ نہیں آئے. مقدمہ پرچہ درج ہو سکتا ہے
اس کے قوی امکانات ہے کہ مقدمہ درج ہوگا. موجودہ سیکٹری فارن افیئرز وہ اس کے اوپر اپنا بیان دے چکے ہیں. ایف آئی اے میں جا کر فارن سیکٹری جو فارمر تھے وہ بیان دے چکے ہیں. یہ بڑا اہم کیس ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر نیب کے اندر کی بات کی جائے تو نیب کے اندر ایک کیس تفتیش ہو رہا ہے, وہ ہے 190 ملین پاؤنڈ سٹرلنگ کا, جس کی جو کہ آئے تھے پاکستان میں, برطانوی جو ایجنسی ہے NCA اس نے بھیجے تھے, اور پھر وہ پاکستان کے سرکاری اکاؤنٹ سے نکل کر ملک ریاض حسین یا بحریہ ٹاؤن ان کے اکاؤنٹ میں چلے گئے. تو وہ نیب بھی وہ تحقیقات کر رہی ہے. لیکن جو سب سے اہم کیسز ہیں وہ ہیں جو ہائی کورٹ میں ہیں, جن پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ وہ ان کی جو اگلے الیکشنز ہیں ان میں کوئی وہ شرکت کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے, ان کا ڈسکوالیفیکیشن کا دار و مدار ان پر ہوگا. اچھا اعزاز, اب میں تھوڑا سا گھوم کے آ رہا ہوں. تو اب یہ وہی ملک ہے ظاہر ہے کہ جس میں ایک وزیر اعظم کو نائل قرار دیا گیا تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں جو آپ کو ملنی تھی وہ آپ نے نہیں لی, وہی اقامہ اور بلیکس لاء ڈکشنری والا. تو مطلب کہ ہونے کے لیے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور کیا ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے, اکثر کہا جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلے بڑے گھر میں ہوتے ہیں. تو اسی حوالے سے آپ کو سوال ہے. اگلے روز میں دیکھ رہا تھا خواجہ آصف کا انٹرویو محمد مالک صاحب کے ساتھ, اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, لیکن ان سے سوال پوچھا گیا کہ یار آپ کے تعلقات بڑے گھر کے ساتھ کب خراب ہوئے؟ تو خواجہ آصف نے کہا کہ سر جب ہم نے مشرف پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی, جب ہم نے ان کو پروسیکیوٹ کرنے کی کوشش کی, یہ بات ان کو پسند نہیں آیا. اچھا, حالانکہ مشرف اس وقت تک آرمی میں کافی ان پاپولر بھی ہو گئے تھے, جب ایگزٹ کر رہے تھے تو اتنی پاپولیرٹی نہیں تھی, پھر کیانی صاحب آئے وہ تو ہم سب کو پتہ ہے. اچھا, اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم آئیں آج کے دور میں, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار ڈائریکٹلی سابق چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, لٹرلی غدار کہا جا رہا ہے, اور بھی بہت چیزیں کہیں جا رہی ہیں. اب مانا کہ شاید باجوہ صاحب بھی اتنے پاپولر نہیں رہے فوج کے اندر, لیکن کہا جاتا ہے نا کہ چیف ہے. تو ان چیزوں کو ساتھ نظر میں رکھتے ہوئے آپ کا کیا خیال ہے کہ جو خان صاحب کا سٹانس ہے باجوہ صاحب کے خلاف, اس کو اسٹیبلشمنٹ کیسے دیکھ رہی ہے؟ تھوڑا سا یہ سوچے جا رہا ہے کہ جی اگر ان کو دوبارہ ان کو اگر باہر نہیں رکھا گیا یا کسی طرح کٹ ڈاؤن ٹو سائز نہیں کیا گیا تو آج باجوہ کی باری ہے, کل کسی اور کی باری ہو سکتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے اعزاز؟ اچھا زرار بھائی, وہ آپ کے سوال میں ہی جواب ہے, اور آپ کے سوال میں ایکچولی بہت ساری باتیں ہیں جو آپ نے کہہ دی ہیں بڑے معصومانہ انداز میں. ایشو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنے جو فارمر چیف ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کبھی سیولینز کو نہیں کرنے دیتی, یہ تو لکھی پڑی بات. بالکل. عمران خان صاحب, مشرف صاحب کا آپ نے اگزامپل دے دیا. اب عمران خان صاحب جنرل باجوہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. جنرل باجوہ ٹھیک ہے ان پاپولر ہوں گے, پبلکلی ان پاپولر ہوں گے, ظاہر ہے پی ٹی آئی ان کے خلاف بات کر رہی ہے, پہلے نون لیگ بات کرتی رہی ہے, لیکن کیا وہ ملٹری میں یا ملٹری لیڈرشپ میں ان پاپولر ہے؟ تو اس کا آنسر ہے نو. اوکے, اس کا آنسر نو کیوں ہے؟ کیونکہ جو موجودہ ملٹری قیادت ہے یہ وہ والے آفسرز ہیں جن کو جنرل باجوہ نے خود گروم کیا, ان کی پروموشنز ہوئیں, اور ابھی وہ اس مقام پر ہے کہ ابھی ملٹری کی جو باغ دوڑ ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کو اس بات کا علم ہے کہ عمران خان صاحب نے خالی جنرل باجوہ کو نہیں, جو موجودہ جو فوج کی قیادت ہے ان کو بھی کنٹروورشل بنانے کی آخری دم تک بڑی بھرپور کوشش کی تھی. اب یہ بات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کبھی قبول نہیں ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ کی اوپینین یہ ہے کہ وہ بڑے ڈسپلنڈ ہیں, اور ان کا جو ان جیسا ڈسپلن ہے وہ کسی جگہ نہیں ہے. اب عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے اندر کے ڈسپلن کو دراڑ ڈالنے کی کوشش کی. آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پر کچھ بیرون ملک میں بیٹھ کے جو ویٹرنز ہیں وہ بہت ساری گفتگو کر رہے ہیں, اور ان کی جو سپورٹ ہے وہ عمران خان صاحب کو ہے. اب یہ بات کسی طور پہ بھی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو قبول نہیں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ نہیں, صرف معاملہ یہ نہیں, جنرل باجوہ کو وہ تنقید کر رہے ہیں آج کیونکہ جنرل باجوہ پاور میں نہیں ہے. جب پاور میں تھے تو ان کی وہ تعریفیں کرتے تھے, ان کے پاس ان سے
ताल्लुकात बनाने की बात करते थे, उनको आखिरी दम तक फॉर लाइफ एक्सटेंशन देने की बात करते रहे, पैगामात देते रहे। लेकिन इमरान खान साहब ने एक और काम भी किया है। इमरान खान साहब ने आपको पता है जब इनके ऊपर हमला हुआ तो हमले का इल्ज़ाम भी इन्होंने कुछ हमारे इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं और उनके कुछ ऑफिसर्स हैं, उनको नाम लेते रहे, उनको तनकीद का निशाना बनाते रहे और उनका पर्चे में नाम देने की कोशिश करते रहे। फिर उन्होंने जो ISI चीफ हैं उनको पब्लिकली जाके पब्लिकली उनके बारे में एक थ्रेटनिंग लैंग्वेज इस्तेमाल की, पर्टिकुलरली जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एजाज जी, ये बताइएगा कि ये तो हम देख रहे हैं कि एक तनाव है, ठीक है ना, लेकिन उसको अगर ठीक करना है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, इमरान खान के जो ताल्लुकात हैं, तो आज भी हमने सुना फवाद चौधरी ने बाकायदा अपील की आर्मी चीफ से कि ज़रा हम पे भी नज़र करम करें, लेकिन उस तरफ से क्या अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है या कोई प्री कंडीशंस हैं कि आप अपना लहजा सही करें, कुछ है इस बारे में आप क्या बता पाएंगे? वो शाहजेब भाई, वो हबीब जालिम ने कहा था ना कि वो कहते हैं कि जमहूरियत बहाल करो, ये नहीं हमारा भी कुछ ख्याल करो। ये फवाद चौधरी साहब और इमरान खान साहब कोई उस तरीके की बात करते हैं कि हमारा ख्याल करें तो जमहूरियत बहाल है, और ओवरऑल जो स्पेक्ट्रम है उसके ऊपर अनफॉर्चुनेटली नहीं आ रहे। जो इस्टेब्लिशमेंट की डिमांड है वो क्या डिमांड है? 2-3 बातें उनकी बड़ी मोटी सी। उनकी मोटी सी डिमांड नंबर 1 ये है कि फॉर्मर जो चीफ है उनके ऊपर और इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो बैठे ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर तनकीद बंद कर दें, नंबर 1। उनकी दूसरी डिमांड ये है कि पंजाब को चलने दें और मुल्क में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया हुआ है उसको निमटने दें, मौजूदा जो सेटअप है उसको चलने दें। उनकी जो तीसरी बात ये है, वो ये कहते हैं कि हम पॉलिटिकल हो चुके हुए हैं, हमें सियासत के अंदर मत घसीटें और हमें बार बार इस बात पे पुश ना करें कि हम A पार्टी की हमायत करें या B पार्टी की हमायत करें, हम हुकूमत की हमायत करें, तो लेट अस डू दिस। तो बेसिकली उनकी ये 3 बातें बिल्कुल ठीक है। तो ये वही 3 बातें जो खान साहब की जो पॉलिटिकल जो तरजीहात हैं या पॉलिटिकल ज़रूरियात हैं उनसे मुताबिक। ठीक, एजाज सैयद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरार, जो नटशेल है वो ये कि तोशा खाना केस और ये जो मुबैना बच्ची का जो केस है, ये दीज आर द केसेस टू वॉच। अगर कहीं फंसाना है तो यहाँ फंसेंगे, तो यहाँ ज़्यादा इम्कान है फंसने का। अभी एजाज ने जिस तरह से जिक्र किया पंजाब का कि डेजोल्यूशन, वन ऑफ द 3 पॉइंट्स उन्होंने कहा कि जी कि ये डेजोल्यूशन का जो है इस पर ज़िद ना करें। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कि पंजाब में क्या हो रहा है और ये डिसोल्यूशन की तरफ जा भी रहा है मामला या इस गुब्बारे से हवा निकलती नज़र आ रही है। प्रोग्राम में अब चलते हैं लाहौर, जहां पंजाब असेंबली का मुस्तकबिल अभी तक लटका हुआ है। असेंबली में आज ज़बरदस्त नारेबाजी और हंगामा आराई देखने में आई। मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से हमने देखा कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और वज़ीर आज़म के मुशीर अता तारड़ आज काफ़ी हरकत में नज़र आए, बल्कि जब से ये महाज चल रहा है असेंबली के हवाले से, ये दोनों हजरात जो हैं ये इस्लामाबाद की बजाय लाहौर में इन्होंने क़याम किया हुआ है। गवर्नर की तरफ से जो कोशिश की गई थी कि वज़ीर आला पंजाब को हटाया जाए, ये मामला अदालत में है। कल लाहौर हाई कोर्ट में एक अहम समाअत है। मुस्लिम लीग ने अपने लोगों को कहा है जी आप सब यहीं पे रहें। इसमें क्या हो सकता है? हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं राय शाहनवाज़, उर्दू न्यूज़ के नुमाइंदे हैं, कई साल एक्सप्रेस न्यूज़ में भी गुजार चुके हैं। शाहनवाज़, ये बताइएगा कि आज जो हंगामा आराई देखने में आई और पिछले चंद दिनों से जो ख़बरें आ रही हैं, मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब ने अपने शायद MPs को ये कहा कि जी वो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो बिलियंस की मामला गड़बड़ जो है उसमें मुलविस हैं, फिर वो वहाँ पे गए, मामला को बनाने की कोशिश की। इस पर अभी क्या इशारे मिल रहे हैं कि अग्रीमेंट है काफ लीग का, PTI का, या खान साहब अभी इस पर 2 कदम पीछे ले रहे हैं? शाह साहब, इस सूरत-ए-हाल को समझने के लिए जो फैक्चुअल सिचुएशन है पंजाब की उसको देखना बड़ा ज़रूरी होगा। ये जो पिछले 2 रोज़ से हंगामा खेजी चल रही है पंजाब असेंबली में, वो उसकी बुनियादी वजह ये है कि मुस्लिम लीग नून ये समझती थी कि ये जो 9 तारीख को 9 जनवरी को जो इजलास बुलाया गया था, ये इस इजलास में कहीं चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो चुपके से जो है वो
اعتماد کا ووٹ نہ لے لیں اور کہیں یہ دوبارہ سوتے ہی نہ رہ جائیں. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہے وہ وفاقی وزراء جو ہے وہ نہ صرف کل یہاں پہ موجود تھے, آج بھی وہ یہاں پہ موجود تھے, اور وہ پوری مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ پوری طاقت اپنی جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر شو کی تھی, اور ان کا صرف ایک فیئر تھا کہ کہیں ان کی غیر موجودگی میں جو ہے وہ یہ جو اعتماد کا ووٹ ہے وہ لے نہ لیا جائے. اور ان کی جو یہ جو فیئر تھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ 9 تاریخ کا جو اجلاس تھا وہ اچانک اسپیکر نے بلا لیا تھا, جس کی کوئی بظاہر کوئی وجہ نہیں تھی. 11 تاریخ کو لاہور ہائی کورٹ میں اس کیس کا فیصلہ ہونا تھا کہ آیا جو گورنر پنجاب کا وہ جو ڈی نوٹیفائی کرنے کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ درست تھا یا نہیں. اس سے 2 روز قبل اگر اجلاس بلایا جاتا ہے تو پھر اس کی کیا توجہ ہو سکتی ہے. ایک تو یہ فیکچوئل سچویشن تھی, اور اس پہ پوری مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور دیگر جو ان کے اتحادی تھے یا جو آزاد اراکین تھے, انہوں نے پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ کل اور آج یہاں پہ موجود رہے. ایک تو یہ اس کا پس منظر ہے. دوسرا یہ ہوا کہ ایک بڑی دلچسپ جو ہے وہ صورتحال یہ رہی کہ 2 دن کے اس اجلاس کے اندر جو تحریک انصاف کے یہاں پہ اسمبلی کے اندر جو تقاریر ہوئی ہیں یا جو انہوں نے بل پاس کیے ہیں یا قانون سازی کی ہے, اس ساری کہانی کے اندر کہیں بھی اسمبلی ڈیزولوشن یعنی کہ اسمبلی کو تحلیل کرنے کا جو ایک اعلان کیا تھا عمران خان چیئرمین تحریک انصاف نے راولپنڈی کے اس آخری ایک جلسے کے اندر, وہ سرے سے غائب تھا. ایون کہ میں کوٹ کرتا ہوں, آج محمود رشید جو وزیر ہیں انہوں نے اسمبلی فلور کے اوپر جب یہ کہا کہ یہ حکومت قائم ہے اور قائم رہے گی, انہوں نے مستقبل کا سیگا بھی اس کے اندر استعمال کیا, جس کا 100% یہ دکھائی دے رہا تھا اور مطلب بھی یہی سمجھ آ رہا تھا کہ تحریک انصاف کا جو وہ جو اعلان تھا اسمبلی اس کو ڈیزالو کرنے کا, اس سے بھی یہ لوگ اب پیچھے ہٹ رہے ہیں. یہ اسمبلی کی کارروائی اور فلور آف دی ہاؤس جو بات ہوئی میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں. اس کے علاوہ جو تیسرا فیکٹر پنجاب کے اندر سب سے بڑا اس وقت سامنے ہے وہ چودھری پرویز الہی کی اپنی سیاست ہے. اس وقت پرویز الہی جو ہے وہ ملک میں نہیں ہے, نہ صرف وہ ملک میں نہیں ہے بلکہ ان کا ٹویٹر بھی خاموش ہے. پہلے تو چھوٹی موٹی بات پہ آپ کو پتا ہے کہ وہ رسپونڈ بھی کر رہے تھے, صحافیوں کو رسپونڈ کر رہے تھے, بالکل منظر سے غائب ہیں. اور اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے خلاف دوبارہ FIA نے انکوائری شروع کر دی ہے, اور ابھی یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ ان کی فیملی, ان کی اہلیہ اور دیگر کچھ لوگوں کے جو ان کو نوٹسز سرو کیے گئے تھے FIA کی طرف سے, اس کے بعد وہ جو معاملہ ہے وہ اتنا سنجیدہ ہو چکا ہوا ہے کہ شاید گرفتاری کی نوبت بھی آ سکتی تھی. اس لیے مونس الہی جو ہے وہ ملک سے اس وقت باہر ہے. ایک تو یہ ہے. شاہنواز, آپ نے جو یہ تین جو آپ نے باتیں بتائیں, اس سے تو جو تاثر یہ بن رہا ہے کہ غبارے سے ہوا نکل رہی ہے, تو وہ تو ہے, لیکن معاملہ اب کورٹ میں بھی ہے. مطلب کل جب یہ لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ آئے گا تو کیا توقعات ہیں؟ آج ہم نے دیکھا کہ عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ جی کہ اگر کورٹ نے اس کو پھر 2 ہفتے کے لیے کھینچ دیا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, اس کا جلدی فیصلہ ہونا چاہیے. کورٹ کے تیور کیسے لگ رہے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے کہ کورٹ کے تیور سمجھنے سے پہلے مسلم لیگ نون کے تیور سمجھنا ضروری ہے. اگر اس وقت جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ چڑھائی کر رہی ہے کورٹ کے اوپر, تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ان کی اوفینسو پوزیشن ہے جو اس سے پہلے مسلم لیگ نون نہیں لے رہی, اور ان کا دباؤ اس بات کے اوپر ہے کہ کورٹ جو ہے وہ فردر ریلیف ڈیلے کی صورت میں جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کو نہ دے. چودھری سب سے زیادہ مشکل میں جو اس وقت مجھے دکھائی دے رہے ہیں, یہاں پہ بینگ رپورٹر, آج بھی میں اسمبلی میں وہاں پہ سارا دن رہا ہوں, تو مجھے چودھری پرویز الہی کی جو کنڈیشن ہے وہ قدرے فریجائل لگ رہی ہے, کیونکہ چودھری پرویز صاحب جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ تینوں چاروں طرف انہوں نے اپنے دروازے اپنی طرف سے کھول کے رکھے ہوئے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ یہی سب سے بڑی مشکل ان کے لیے پیدا ہونے جا رہی ہے. اور اگر کل کورٹ, کیونکہ کل بڑا امپورٹنٹ دن ہے, اگر عدالت کل فیصلہ کر دیتی ہے کسی بھی طرف ادھر یا ادھر, تو ان دونوں صورتوں میں پنجاب کی صورتحال تو بالکل واضح ہو جائے گی. لیکن چودھری پرویز الہی کہاں پہ اسٹینڈ کریں گے یہ بہرحال زیادہ دلچسپ. ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہو گیا. کل کورٹ میں کیا ہوتا ہے یہ ہم کل دیکھیں گے. پروگرام میں آگے ہم ذکر کریں گے کہ کالا جادو جو ہے وہ کس طرح سے کبھی کبھی بہت جان لیوا ثابت ہوتا ہے. ہمارے ملک میں ایک کیس ہوا ہے, انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے, پروگرام میں آپ کو بتائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اپنے ایک حالیہ پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا ایک خاتون کی قتل کی واردات جو کہ سندھ کے ضلع سانگھڑ میں ہوئی. یہ ایک بہت ہی اندھوناک قسم کا قتل تھا جو 27 دسمبر
کو ہوا. بھیل کمیونٹی ہے وہاں کی جو کہ بہت ہی غریب لوگ ہوتے ہیں. ان کی ایک خاتون تھیں جنہیں پہلے وہ لاپتہ ہوئیں, پھر پتہ چلا کہ ان کا مرڈر ہوا ہے, اور مرڈر بھی کوئی عام مرڈر نہیں, پورے پاکستان میں روزانہ خواتین کے مرڈرز ہوتے ہیں. یہ بہت زیادہ خوفناک قسم کی ایک کارروائی تھی جس میں ان کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے, ان کے آرگنز جو ہیں وہ سر قلم کیا گیا, ان کی اسکن کیا گیا ان کو. اور بہت لوگ یہاں پہ حیران ہو گئے, پولیس خود حیران تھی کہ یہ کس قسم کا باربیرزم ہے. اس کی تفتیش جو ہے وہاں کی پولیس نے بڑی جم کر کی, اس کا بڑا نوٹس لیا گیا, ڈی این اے ٹیسٹ ہوئے, اور پھر اس سنیچر کو ہم نے دیکھا کہ 4 ملزمان جو ہیں وہ پکڑے گئے بیسڈ آن ڈی این اے ٹیسٹ اور مختلف شواہد کی بنیاد پہ. جو افراد پکڑے گئے ان میں ایک ان کا بھائی ہے, اور 2 جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو جادو ٹونا کرتے ہیں اس علاقے میں. یہ بات وہاں کے جو ڈی آئی جی ہیں انہوں نے ٹی وی پر بھی بتائی, تھوڑا سا آپ وہ دیکھ لیجئے. جو سسپیکٹس تھے ان کے بھی ہم نے ڈی این اے سیمپلس لیے ہیں اور وہ بھی ہم نے کراچی بھیجے ہیں. تو دیر واز بریک تھرو ان دا کیس کہ جی ون آف دی اکیوزڈ, اس کے اوپر جو کہ ہم آج جس کا پولیس کسٹڈی ریمانڈ لے کے آئے, 5 دن کا ریمانڈ ان کا ملا ہے آئی تھنک. تو اس میں ڈاؤٹس وہ شو کر رہے تھے. ہی یوز ٹو بی ریزیڈنٹ آف دیٹ ایریا ارلیئر, پہلے وہیں پہ ہی رہتا تھا, پھر اب 15-20 کلومیٹر کے فاصلے پہ 3-4 سال پہلے وہ شفٹ ہو گیا. تو اس کا پولیس کسٹڈی ہم ریمانڈ لے کے آئے ہیں. فردر ہی ہیز ڈائیورسڈ سم انفارمیشن, انہوں نے کچھ نام بتائے ہیں جن کو بھی ہم نے پولیس کسٹڈی میں لیا ہے, اور 3 لوگ مزید ہیں. ٹوٹل 4 آر انوالوڈ ان دی مرڈر کیس, اور مزید ہم ان سے تفتیش کریں گے. دس از دی بیسک انفارمیشن ریگارڈنگ دا کیس. اکیوز نے ہمیں بتایا ہے کہ جی یہ کوئی جادو ٹونے, کالا جادو کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کو ایک انسانی اعضاء ریکوائرڈ ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا عقیدہ ہے وچ پولیس ڈونٹ ایگری. آف کورس اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے کہ جی وہ پھر زیادہ اثر کرتا ہے, جس کی وجہ سے اس کو اسکن آف کیا گیا تھا. یہ ایک پرٹیکولر کمیونٹی کی وجہ سے اس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا. تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. چاروں اکیوز جو کہ اس کیس میں انوالو ہیں وہ انہی کمیونٹی کے لوگ ہیں. ہمارے یہاں ایسا بہت ہی کم دیکھا گیا ہے کہ 10 دن کے اندر جو ہے وہ پولیس کارروائی کرے اور پھر ملزمان پکڑے جائیں. انہیں اب جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے نواب شاہ کی, وہاں انہیں پیش کیا گیا ہے. پتہ یہ چلا کہ جو حملہ ہوا تھا خاتون پہ وہ کلہاڑی سے اور بلیڈ کا اس میں استعمال ہوا, لیکن اس میں جو پولیس نے کہا ہے وہ یہ کہ جی ذاتی اناد کا اس میں عنصر تھا, لیکن یہ جو جادو ٹونے والا جو پہلو ہے یہ بڑا ہی ایک مسٹیریس ہے کہ بات دیکھیں جس طرح قتل کیا گیا یہ کوئی نارمل قتل نہیں تھا, یہ تو ہمیں واضح ہے. اچھا اب جہاں تک کالے جادو اور کالے علم کی بات ہے تو اب یقین رکھیں نہ رکھیں, بہت لوگ ہیں جو رکھتے ہیں, اور اتنا کہ وہ کسی کی جان لینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں. اچھا اب جب یہ کیس آیا تو تھوڑی سی اس میں تحقیق بھی کی, پہلے سے بھی کی تھی کہ اس طرح کے کتنے کیسز ہوتے ہیں. تو کچھ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. شروع کرتے ہیں پاکستان سے. اچھا 2015 کی بات ہے یہ فیصل آباد میں کہ ایک حاجی محمد لطیف صاحب اپنے گھر میں ملے, قتل ہوئے وقت کا گلا کٹا ہوا تھا. ٹھیک ہے, بعد میں پتہ لگا کہ بعد میں طارق عبداللہ نام کے شخص کو گرفتار کیا گیا, اور اس کو جب پوچھا گیا کہ یار تم تو اس بندے کو جانتے ہی نہیں تھے, تم نے کیوں قتل کیا ایسے, اس نے کہا کہ جی ایک پیر بابا ہے اور مجھے بہت معاشی مشکل میں ہوں میں, تو ایک پیر بابے نے کہا کہ اگر تم مجھے کسی انسان کا خون لے آؤ تو میں اس میں سے کوئی اس کے اوپر پڑھ کے پھونکوں گا, کوئی اس میں کوئی پوشن بناؤں گا, وہ تم پی لینا اور پھر تمہارا کاروبار میں تمہیں کامیابی ملے گی. ایک یہ. اسی سال سندھ میں ایک شخص نے اپنے 5 بچوں کو جن کی عمر 3 سے 13 کی تھی, سو رہے تھے تو ان کا گلا گھونٹ دیا. ٹھیک ہے, اور پھر وہاں سے فرار ہو گیا. اچھا پہلے تو لگا تھا کہ کوئی ٹپیکل مرڈر کیس ہے, لیکن جب تفتیش ہوئی تو اس نے کہا کہ جی میں باغین میں ایک بابے کے پاس جاتا تھا, اور کیونکہ میرے اتنے بچے ہیں اور مطلب میں تنخواہ میری پوری نہیں ہوتی, تو اس نے کہا کہ اگر تم اپنے بچوں کو قتل کر دو گے نا, ان کی بلی چڑھاؤ گے, تو تمہاری معاشی مشکلات حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ ایک کامن تھریڈ دیکھ رہے ہیں, کیونکہ اب باقیوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ ان طرح کے اعمال کے رخ کرتے ہیں نا,
تو کوئی ایسی ضرورت پوری کرنے کی کوشش ہوتی ہے جو وہ شاید جائز طریقے سے پوری نہیں کر سکتے, یا تو سیاست میں کاروبار میں کامیابی. ویسے سیاسی لوگ کتنا جاتے ہیں وہ تو الگ ہے. اب اگر ڈسٹنکشن کرنی ہوگی, دیکھیں کسی عامل یا پیر کے پاس آپ جائیں اور ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ ایک مطلب ہارملیس ہے, لیکن قتل کرنا ایک الگ وہ نہیں. ہم دیکھتے تھے محبوب قدموں میں محبوب, اچھا یہ محبوب قدموں سے نہیں ہے, محبوب کا سر قدموں میں, اگر یہ ایسا کرنا چاہیں تو وہ الگ ہے. اچھا پھر 2016 کی اگر آپ بات کریں ٹنڈو غلام علی میں, ٹھیک ہے, ایک بندہ پکڑا گیا سکندر بگرانی, اور 2 بچوں کا قتل کیا اس نے اور ان کو نہر میں پھینک دیا. اچھا جب اس کو گرفتار کیا گیا تو پتہ لگا یہ اس کا پہلا قتل نہیں تھا, اس کا دوسرا قتل نہیں تھا, اس کا تیسرا قتل تھا. 7 سال پہلے بھی اس نے یہ کیا تھا. سیریل کلر. کیوں لیکن صرف سیریل کلر نہیں, اس لیے کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ جی میں کالا علم سیکھ رہا تھا, تو احسان نام کا جو شخص مجھے سکھا رہا تھا اس نے کہا تھا کہ اگر آپ نے اپنی جادو کی طاقت بڑھانی ہے تو آپ نے بچوں کی قربانی دینی ہوگی. یہ اگین ایک کامن تھریڈ آپ دیکھیں گے تمام کالے علم. یہ جو آپ جب قصے بتا رہے ہو یہ لوگ پڑھے لکھے تھے یا یہ زیادہ I would say lower middle lower class, لیکن اور ذہنی طور پہ نہیں, ذہنی طور پر apparently allegedly clear ہے, لیکن اگین کچھ تھوڑا بہت تو ہوتا ہے نا, لیکن یہ وہاں تک محدود نہیں ہے. اچھا اب پاکستان کی ہم نے بات کر لی, ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سٹوری اگر آپ کو یاد ہو شاید کہ 2013-2014 کی بات ہے کہ بکھر میں, پنجاب کے جو علاقہ ہے بکھر, وہاں پر 2 بھائی گرفتار ہوئے تھے. ہاں, اور کیوں, یہ ان کی گھر کی فوٹیج ہے. قبرستان والے کوئی بندہ دفنایا جاتا تھا تو وہ جا کے رات کے اندھیرے میں قبر کھود کے مردے نکال کے پھر ان کو پکا کے کھاتے تھے. اچھا اب ان کی بہت ورژنز چینج ہوئی ہیں, لیکن ایک جو ان کا بیان آیا تھا وہ تھا کہ جی اس سے نا ہمارے میں طاقت آتی ہے اور ہم انویزیبل ہو جائیں گے. ہم جو بھی واردات, ہاں یہ مطلب اس وقت تھا, مجھے یاد ہے کیونکہ ان کے انٹرویوز کرائے تھے. اچھا یہ تو ہو گئی پاکستان کی بات. اچھا اگر ہم جائیں بھارت تو آپ دیکھیں گے کم و پیش وہی سین ہے. جی بالکل کم و پیش وہی سین ہے. اگر صرف پچھلے سال کی ہم بات کریں تو کوچی میں 3 لوگوں کو گرفتار کیا گیا کیونکہ انہوں نے 3 عورتوں کا گلا کاٹ کے ان کے ٹکڑے کیے تھے, ان کی بلی چڑھائی تھی. اگین پیسے ملیں گے ہمیں. اچھا ہاں, ان کی ہم بلی چڑھائیں گے تو ان کے خون کے بدلے ہمیں مطلب ہم سکسیسفل ہوں گے, ہماری بزنس مطلب بلیک میجک کی ایک اکانومی ہے نا. بالکل اکانومی ہے. مطلب جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں نذرانہ چاہیے, بکرا لے کر آؤ, پیسے لے کر آؤ, جہیز لے کر آؤ, سونا لے کر آؤ. اچھا جب ہم افریقہ پہنچیں گے نا اس میں تو آپ دیکھیں گے کہ ایکچوئل بلیک میجک کی اکانومی کیا ہوتی ہے. اچھا یہ کوچی کی تو بات کر لی. اچھا پھر کیرلا میں ایک بہت ہی خوفناک کیس آیا تھا پچھلے سال, جس میں ایک شخص کو کے 55 ٹکڑے کیے گئے تھے. اینڈ اگین وہ بھی کہ اس سے مطلب کامیابی ہوگی, اس سے پیسے ہوں گے. اگین پچھلے سال اتر پردیش میں ایک بچے کے ساتھ بھی, 3 سال کے بچے کے ساتھ بھی یہ کیا گیا, بالکل اسی طرز پہ جس طرح ابھی وہ جو میں ٹنڈو غلام علی کی آپ کو سٹوری بتا رہا تھا. ایگزیکٹ 3 دنوں کے وہ غائب تھے. جھارکھنڈ جو ایک علاقہ ہے جو قبائلی علاقے ہیں, جی وہاں سے یہ جو بچوں کی بلی چڑھانا اور یہ کرنا, اس قسم کی کافی چیزیں رپورٹ ہوتی رہی ہیں. اس طرح کی کافی چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں. اور مہاراشٹر میں تو معاملے اتنے خراب ہو گئے تھے کہ 2013 میں ایک باقاعدہ قانون پاس ہوا تھا کہ آپ انسان کی قربانی نہیں کریں گے. اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اس کے لیے قانون پاس کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے. اچھا یہ جو کیمپینر تھے نا اس قانون کے, یہ اس کو بھی قتل کر دیا گیا. اچھا اگین وہی اکانومی والی بات نا کہ یار آپ مطلب ہماری روزی روٹی پہ ہاتھ ڈال رہے ہو, ہاں تو آپ بزنس کو ٹھپ کر رہے ہو. مطلب لوگ تو یار آپ کو موبائل فون کے لیے مار دیتے ہیں, لاکھوں کروڑوں روپے کے لیے کیوں نہیں ماریں گے نا. تو یہاں پر بھی یہ ہوا تھا, وہ لا پاس ہوا تھا. اچھا لا کی ضرورت کیا ہے یہاں پہ, جو آپ کہیں گے کہ یار ویسے ہی قتل تو قتل ہی ہے, موٹیو پر آتا ہے نا. جیسے کہ اب کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ کوئی سوچتا نہیں ہے کہ وہ ایسے کرنے والا ہے. جیسے ابھی بکھر والی جو کہانی میں آپ کو بتا رہا تھا, ہر 30 دن کے بعد ان کو MPO مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت دوبارہ بند کر دیتے تھے, کیونکہ اس قسم کا کوئی قانون ہی نہیں بنا, کیونکہ کسی نے سوچا ہی نہیں تھا کہ کوئی قبر کھود کے اچھا کوئی ایسا مردوں کو کھا دے گا. اچھا ہمارے انگریز کے دور کے قوانین ہیں نا, تو انگریزوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کوئی ایسا کر لے گا. تو اس کے لیے کوئی مخصوص قانون ہی نہیں ہے. مردے کی بے حرمتی وہ اسی طرح کی چیزوں میں اب ڈال دیتے ہیں, لیکن اس کے زیادہ ہوتا نہیں ہے. اچھا اب یہ تو ہو گیا پاکستان اور بھارت, لیکن جب ہم ابھی ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ باقی دنیا میں جو کام ہو رہا ہے وہ اس سے 2 نہیں بلکہ 10 ہاتھ آگے کا.
वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं काले जादू के नाम पर कत्ल की, और अब हम चलते हैं मलेशिया। और मलेशिया की 90 की दहाई में ये मेरे ख्याल मलेशिया का सबसे फेमस और नोटोरियस केस था। एक खातून थी मोना फांडे, और बड़ी मतलब ग्लैमरस थी, सोशल थी, अमीर थी, अच्छे ख़ानदान की थी, और बल्कि मॉडल भी थी। अच्छा। लेकिन फिर कहीं बीच में उसने कहा कि यार चले मैं जादू टोने का कारोबार शुरू करती हूँ। तो बहुत लोग आने पर क्योंकि उनकी प्रोफाइल बहुत थी। तो एक शख्स आए उनके पास, एक लोकल सियासतदान, ठीक है, और बड़ा नया यंग डायनामिक किस्म का बंदा था। उसने कहा था कि यार मुझे मज़ीद कामयाबी चाहिए सियासत में, तो आप मेरी हेल्प करें। तो उसने कहा कि आप आए, मैं आपके ऊपर थोड़े से पढ़ के फूकूंगी वगैरह। वो आया तो सही, और लेकिन मोना और उसके मियाँ ने उसको कत्ल कर दिया। अगेन उसकी सारी चमड़ी उतार दी जैसे दया भील की स्टोरी में थी, और फिर 18 टुकड़े उसके कर दिए। ठीक है। अच्छा, ये कोई वहाँ पर बड़ी कॉमन थी। अगेन जैसे आपने वही बात कर रहे थे ना कि हमारे सियासतदान भी बहुत दफ़ा वो जाते हैं जादू टोने के लिए, और इस तरह, और दुनिया भर में ये होता है, कोई नई बात नहीं है। तो ये बड़ा एक ट्रेंड था। तो उसके बाद उसने इसको कत्ल कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अभी मेरे ख्याल इसी साल या पिछले साल की बात है कि एकदम से ट्विटर पर इसका नाम दोबारा ट्रेंड होने लग गया। और वो इसलिए क्योंकि लोग कहने लगे कि यार हम अपने सियासतदानों से इतने तंग है कि मोने फांडे को दोबारा जेल से निकालें। अच्छा। ताकि इन सब के भी टुकड़े कर दे। तो सिर्फ हम तंग नहीं है, मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया ही तंग है, लेकिन फिर भी किसी के टुकड़े नहीं करने चाहिए। अब इन्हें क्या चुड़ैल कहा जाएगा या जादूगर कहा जाएगा? यार मैं एक्चुअल चुड़ैल तो नहीं है ना, ये तो है तो कातिल, लेकिन करती है। अब मतलब मुझे नहीं पता, अगर इतनी बड़ी चुड़ैल होती तो जेल में तो ना होती ना यार, अगर पिछल पेड़ी। एनीवे, तो अब हम चलते हैं अफ्रीका, और अफ्रीका में हम जाएंगे टांजानिया, जो वहाँ का आप समझ सकते हैं कि काले इल्म का एक गढ़ है। और आपने बात की थी इकोनॉमी की ना, इकोनॉमी ऑफ ब्लैक मैजिक। तो अब ये सुने। अच्छा, एक मेडिकल कंडीशन होती है, आपको पता होगा, एल्बाइनिज्म। अब मुझे नहीं पता कि इसको जेनेटिक डिसऑर्डर है कि मतलब आपकी स्किन की पिगमेंटेशन नहीं होती, बहुत ही गोरा रंग होता है, आपकी आंखें पिंक होती हैं, आप कमज़ोर भी होते हैं, और आपके बाल लाइट होते हैं, गोल्ड। आपने बड़ा देखा होगा, आप रोशनी नहीं बर्दाश्त कर सकते ना, सूरज में नहीं निकल सकते, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। अच्छा, टांजानिया में और अफ्रीका के काफ़ी ममालिक में, जैसे कि कॉन्गो हो गया, या मेरे ख्याल शायद घाना में भी, ये समझा जाता है कि इनके एहज़े और इनकी जो मतलब ऑर्गन्स, और इनके जो ऑर्गन्स हैं, उनकी आंखें वगैरह, इसमें मतलब ताकत है, इसमें जादू है। तो ख़ास तौर पर इलेक्शंस के दौरान, या अगर कोई भी माशी बहरान आया होता है, तो जो अल्बाइनोज हैं ना, वो अपने घर से नहीं निकलते। और इस तरह के बहुत केसेस हैं कि एक अल्बाइनो बच्चा, जैसे ये जो बेचारा है जिसकी आप पिक्चर्स देख रहे हैं, उनको अगवा किया जाता है, उनका कोई हाथ काट देता है, उनका कोई पैर काट देता है, और फिर उनको वापस कर देता है। ये दे आर द लकी वंस, क्योंकि बाकियों की पूरी वो उनको काट के उनको यूज़ करते हैं। अच्छा, कैसे? अच्छा, एक तो है कि चलो पॉलिटिशियंस पे बात करते हैं, जैसे मच्छेरे हैं, ठीक है, मच्छेरों का वहाँ पे ये बिलीफ है, अकीदा है कि अगर किसी अल्बाइनो के आप बाल काट कर पानी पर छिनकेंगे तो मछलियाँ आएंगी, ठीक है। जो कान कौन है, मतलब जैसे कोयले की या सोने की जो कानों में निकाल रहे होते हैं, उनका ये बिलीफ है कि अगर आप अल्बाइनो का खून लेंगे और आप छिनकेंगे माइन के अंदर, तो वो आपको बताएगा कि सोने के ज़ख़ीरे कहाँ हैं या पीतल के ज़ख़ीरे कहाँ हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गई बिल्कुल नीचे के तबके की बात। जो सियासतदान हैं, उनका बिलीफ है कि अगर आप इनकी हड्डियाँ लें और उनका पाउडर बनाएं और अपने हाथों पर लगाएं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आई एम सॉरी, काफी मतलब अजीब डिटेल्स हैं, लेकिन ये सब होता है ना, लेकिन होता है। तो आपको मतलब सियासत में कामयाबी मिलेगी। अच्छा, हाथ अल्बाइनो का पता है कितने में मिलता है? $46,000 US। इकोनॉमी की बात की ना आपने, पूरे इंसान के लिए 3.5 लाख US। तो वहाँ पर पूरी तंजीमें हैं जिनका सिर्फ यही कारोबार करती हैं। नहीं, वो तो हैं, लेकिन इनकी अल्बाइनो को प्रोटेक्ट करने के लिए भी पूरी तंजीमें हैं, लेकिन मतलब कुछ ज़्यादा उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। और कीनिया, युगांडा, बुरुंदी, हर जगह से मतलब आंखें इनकी तो ये सब आते हैं। टांजानिया इस कारोबार का गढ़ है। सो दिस इज़ द स्टेटस ऑफ अल्बाइनोज टांजानिया में, और अफ्रीका में बहुत बुरा हाल है।
اچھا لیکن جو شاید جو سب سے جو خوفناک استعمال کیا ہے, اور یہ بھی مطلب کہنا تھوڑا مشکل ہی ہے کہ کون سا زیادہ خوفناک ہے کون سا کم خوفناک ہے, وہ ہے کولمبیا اور میکسیکو میں. اچھا اب کولمبیا اور میکسیکو کا آپ ان چیزوں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر جو ڈرگ کارٹیلز ہیں, بالخصوص جو کوکین کے کارٹیلز ہیں, ان کا بہت بڑا ہولڈ ہے. پہلے کولمبیا گڑھ ہوتا تھا لیکن پھر وہاں پر کافی ان کو تباہ کیا گیا. اب جو 90% میرا خیال ہے کہ جو منشیات اور کوکین جاتی ہے امریکہ میں فار ایگزامپل اور پھر دنیا میں, وہ آتی ہے تھرو میکسیکو. اچھا اب میکسیکو میں ایک نئی ایک اب میں اس کو ریلیجن نہیں کہوں گا, کلٹ کہہ سکتے ہیں آپ, وہ پایا جا رہا ہے جس کو کہتے ہیں دا چرچ آف سانتا موئرتو. اوکے, اور سانتا موئرتو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں موت کے فرشتے, تو وہ موت کے فرشتے کو پوجا کرتے ہیں. اچھا کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اتنی وائلنس ہوتی ہے, اور میں خیال ہے کہ اگلے دنوں 2-3 دنوں میں میکسیکن کارٹیلز پہ بھی بات کر لیتے ہیں, کہ ایک شہر ہے ہواریز جس میں پچھلے 5 سالوں میں, چھوٹا سا شہر ہے, 5 سالوں میں تقریباً 70 سے 80 ہزار لوگ مرے ہیں. تو لوگوں نے کیوں روک کیا سانتا موئرتو کو؟ تو اس کی جو پریسٹس ہے وہ کہتی ہے کہ جی جب آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی زندگی کب ختم ہو جائے گی تو پھر آپ کہتے ہیں کہ کیوں نہ میں موت کا پجاری بن جاؤں. اور وہاں کے جو گینگز ہیں انہوں نے بالکل اس چیز کو امبریس کر دیا ہے. ان کے ٹیٹوز بھی ہوتے ہیں سانتا موئرتے کے, ٹھیک ہے, وہاں پر ان کے مزار بنے ہوئے ہیں. اچھا مزار میں انسانوں کے ڈھانچے لگے ہوتے ہیں, وہ وہاں جاتے ہیں اور نذرانے کے طور پر پیسے دیتے ہیں, شراب دیتے ہیں, سگریٹ دیتے ہیں, کیونکہ ان کا پیر بھی ان کے مطابق ہی ہے نا, ان کی طرح کا ہی ہے. اور وہاں پر بھی بلی چڑھاتے ہیں. جیسے کہ ایک جو ٹاپ کے جو ہے نا ڈرگ لارڈز, انہوں نے سونے کا مزار بنایا ہوا ہے اور وہاں پر اپنے دشمنوں کے سر رکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ میں آپ کے لیے لائی ہوں, میری جان بخش دے. پھر وہی جادو ٹونے والا حساب بھی ہوتا ہے کہ میرے پہ پڑھ کے پھونکو کہ پولیس کی نظریں میرے پہ نہ آئیں, کہ میرے دشمنوں کے ہتھیار جو ہیں وہ میرے خلاف ناکام, کہ جو ہاتھ میرے خلاف اٹھائے گا اس کا ہاتھ ہی ختم ہو جائے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور ایک باقاعدہ ایک کیوبن امریکن ڈرگ لارڈ تھے ایڈولفو دے ہیسوس کوسٹانزو, وہ اپنے اس کی جو بہت بڑا ایک محل تھا اس کے گھر میں, اور وہاں پہ جب فائنلی وہ بریک کیا تو پتہ لگا کہ اس نے کم از کم 11 مرد, خواتین اور بچوں کو وہاں پر ریچولی سیکریفائس کیا تھا. اور یہ مسئلہ اس کا شروع ہوا تھا کہ جب ایک ٹیکسس امریکن اسٹوڈنٹ وہاں گئے تھے اسپرنگ بریک کے اوپر, اور اس کو گرفتار کر کے ان لوگوں نے اس کو قربان کر دیا تھا. اچھا اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کیونکہ میکسیکو سے یہ گینگز ٹریول کرتے ہیں یو ایس, تو وہ اس یو ایس میں بھی یہی اپنا طریقہ کار وہاں پر بھی شفٹ کر دیے. اچھا 2 اس میں فائدے ہوتے ہیں ان کو, اگر فائدے کے آپ دیکھیں, ایک تو ان کو تھوڑی سی تسلی ہوتی ہے کہ نہیں جی موت کا فرشتہ کے ساتھ میری اب دوستی ہو گئی ہے, اور دوسرا ہے کہ باقیوں میں خوف و ہراس پیدا کرنا اس کے تھرو. جیسے کہ نائجیریا میں جو ہیومن ٹریفکرز ہیں, اور اکثر آپ نے یہ سٹوری سنی ہوگی کہ نائجیریا کی خواتین کو کہتے ہیں کہ جی یورپ میں آپ کو ہم جاب دیں گے, لیکن پھر ان کو پروسٹیٹیوشن میں ڈال دیتی ہیں. تو ان کو پہلے تو پاسپورٹ لے لیتے ہیں نا, لیکن ان کو سڑکوں پہ بھیجنے سے پہلے بلکہ باقاعدہ ان پہ پڑھ کے پھونکا جاتا ہے, ان کے خون لیا جاتا ہے, ان کے ناخون کے ٹکڑے, ان کے بال, اور اس میں سے ایک پوشن بنائی جاتی ہے اور کہتا ہے کہ یہ اب تمہاری جان اب ہمارے قابو میں ہے, اگر تم ہمارے خلاف گئی, تم پولیس کے پاس گئی نا, تو مطلب ہم تمہارے پہ بد دعا ڈال دیں گے, تمہارے پہ جن چڑھ جائیں گے اور تم مر جاؤ گی. اور یہ بلیف ان کے اتنے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے کہ باقاعدہ وہ اپنے آپ کو بیمار کر دیتے ہیں, یہ سوچتے کہ جی نہیں میرے اوپر بد دعا لگی. تو دیکھیں یہ وہم اور عقیدہ انسان سے کیسے کام دیتا ہے. ہمارے ہاں تو لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہے, لیکن یہ جو آپ نے پورا انٹرنیشنل ایک ہمیں اوور ویو دیا ہے, ابھی تو اور بھی ہم اکیلے نہیں ہیں, ہم سے بھی بدتر سر پوری طریقہ کار ہو رہا ہے. دنیا چریا ہے سر. تو کافی یار خوفناک باتیں کرتے ہیں آپ. میں بہت خوفناک, مطلب رات کو ٹی وی بند کر کے لوگ سوئیں گے تو آپ کی باتیں ہی چل رہی ہوں گی ذہن میں. لیکن بہرحال معلوماتی انفارمیشن, تھینک یو زرار کھوڑو. اسی کے ساتھ پروگرام سے آپ کو خداحافظ کہتے ہیں, اور شب خیر, آیت الکرسی پڑھ لیجیے گا, اور اس قسم کی چیزوں سے پریشان نہیں ہوئیے گا. خداحافظ.